آج کی مجلس کو خطاب کریں گی ہماری شبنم شبانہ زیدی صاحبہ، اور سلام کشور آرا صاحبہ شروع کریں گی۔ تو میں سلام کے لیے کشور باجی کو بلانا چاہوں گی، وہ آئیں اور شروع کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی اللہم محمد۔ صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ سونی خبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ہو بکا ہے۔ خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی۔ اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل محمد وجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد وجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ اور میں خطابت کے لیے اب بہت احترام کے ساتھ شبانہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بط و یسین النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد صلوات. اللهم صل على اللهم محمد صل علی محمد و آل وسلم. محمد وجل الفرج. عزاداران مظلوم کائنات، آج 21 رمضان یقیناً عاشور سے کم نہیں۔ آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں، نماز میں سجدے میں سر مبارک پر ضربت ماری گئی۔ تو میرا دل کیا کہ میں نماز کے بیان سے ہی مجلس کا آغاز کروں کہ نماز ہے کیا؟ نماز بھی دعا ہے اور نماز کے بعد مانگنے والی دعا بھی دعا ہے۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ نماز توفیقی ہے اور نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا اختیاری ہے۔ نماز توفیقی ہے کیونکہ نہ اس میں لفظ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، یعنی وقف کی ہوئی ہے، وقف کی ہوئی چیز کو رد و بدل نہیں کر سکتے، یعنی مسجد میں رکھی ہوئی تسبیح سجدگاہ جانماز کو آپ اپنے گھر کی قیمتی سے قیمتی تسبیح سجدگاہ جانماز سے بدل نہیں سکتے۔ یہ عبادت جو نماز کی صورت میں ہے، در حقیقت خود دعائے صلات کا لغوی معنی ہے دعا، مگر یہ جو دعا ہے نماز، اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے صبح کی 2 رکعت ہے تو 1 یا 3 نہیں کر سکتے، 2 سجدے میں 1 یا 3 نہیں کر سکتے، رکوع 1 سے 2 نہیں کر سکتے، یعنی اس میں اللہ کا ذکر بھی اپنی مرضی سے بڑھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ نماز دعائے توفیقی ہے، یہ وقف ہے، اور وقف کی ہوئی چیز میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ لیکن نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ اختیاری ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا مانگیں اور کیا نہ مانگیں۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، ظاہری نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز ظاہری تو کربلا میں حسینی بھی پڑھ رہے تھے اور یزیدی بھی وہی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کی رحلت کے بعد جب 3 دور گزر گئے، چوتھے دور میں بظاہر جب میرے مولا علی نے حکومت سنبھالی اور پہلی مرتبہ سرکاری انداز سے، ریاستی انداز سے میرے مولا علی نے نماز پڑھائی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، اصحاب نے آپس میں کہنا شروع کیا، آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد کرا دی۔ تو نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ نماز میں جو الحمد نبی پڑھتے تھے وہی الحمد وہ بھی پڑھتے تھے جنہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ یہی سورہ حسینی لشکر بھی پڑھتا تھا اور یزیدی لشکر بھی پڑھتا تھا۔ نماز ظاہری یہاں بھی تھی، نماز ظاہری وہاں بھی تھی، مگر معرفت کا انداز ہوگا نماز ادا کرنے کے بعد، مانگی جانے والی دعا سے ہوتا ہے کہ کیا معرفت ہے، کیا دیکھتے ہو تم اللہ کو، اور ہر شخص کو وہ مقام اور عظمت حاصل ہوگی، وہ اس کی معرفت کی بنیاد پر جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ اس کا ایک جلوہ دعا ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی نماز میں دل لگے گا، اسے سکون ملے گا۔ کسی کا دل نماز سے ٹوٹتا نہیں اور کسی کا دل نماز میں لگتا نہیں، اور نبی فرماتے ہیں اگر تم جنت میں مجھ سے قریب رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجود سے اللہ تمہیں مجھ سے قریب رکھے گا۔ اللہ کی معرفت بڑھانی ہے تو اس کا بہترین ذریعہ دعا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی بڑے عہدیدار جیسے گورنر کے گھر لے کر گئے، اس بچے نے وہاں رکھی ہوئی چیزیں مان لے پانی کا گلاس ہی صحیح گرا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کس کے سامنے بیٹھا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں، آپ پریشان ہیں، مگر بچہ پریشان نہیں ہے۔
ایسے ہی لوگ مسجد میں آتے ہیں مصلی پر نماز پڑھنے، مگر کچھ معراج پانے کے لیے، یعنی نماز سب کو معراج دینا چاہتی ہے، لیکن معراج لینے والا بھی تو ہو۔ جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو کھانے پر بلایا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگائے، لیکن کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، آپ سب سے کہیں گے کھانے تو سارے لذیذ بنے ہیں، آپ یہ بھی تو کھائیے، تو کچھ لوگ بولیں گے مجھے فلاں بیماری ہے، میں اس ڈش کو نہیں کھا سکتا۔ اس کا مطلب ان کھانوں کا قصور نہیں ہے، آپ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کھا پا رہے ہیں۔ بیمار لوگوں کو دواؤں کی وجہ سے یا بخار کی تیزی سے شربت بھی کڑوا لگتا ہے، تو اس میں شربت کا قصور نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ تو اسی طرح اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بیمار ہیں، تو پہلے ہمیں اپنی بیماری کو دور کرنا ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں کہ نماز میں دل لگنے لگے؟ اس کے لیے ہمیں اپنا معیار فہم بارگاہ خداوند میں بڑھانا ہوگا، تاکہ ہمیں نماز میں لطف آئے۔ اور کیا کریں، کیسے بڑھے گا میری معرفت کا معیار؟ تو اس کے لیے نبی کی دعا کو دیکھیے کہ وہ نماز کے بعد کیسے خدا سے دعا کرتے تھے۔ اپنے معیار فہم کو بارگاہ الہی میں بڑھانے کا بہترین ذریعہ دعا ہے، لیکن دعا تو بہت سے لوگوں نے کی ہوگی بارگاہ الہی میں، کچھ کی محفوظ ہو گئی کیونکہ وہ اس قابل تھی کہ محفوظ کی جائے۔ سورہ مبارک الفجر کی آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایو راضیتن مرضیتن، راضیہ اس میں فاعل ہے، مرضیہ اس میں مفعول ہے۔ راضی ہوتا ہے بندہ جب اللہ سے راضی ہو جائے، مرضی ہوتا ہے جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے بندے پہلے مجھ سے راضی ہو جا، پھر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی خدا چاہتا ہے بندے مجھ سے راضی ہو جائیں، یعنی خدا کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ جیسے جہاں پیدا ہوئے خوش ہوں، جتنے پیسے ہیں خوش ہو جائیں، جو زبان آتی ہے اس میں خوش رہیں، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، تنوعیاں ہیں خدا نے عطا کی ہیں، میں اس میں راضی رہوں خدا سے، تو اسے کہتے ہیں راضیتن۔ پھر خدا خوش ہوگا بندے سے تو اسے کہتے ہیں مرضیتن۔ تو جب اللہ بندے سے راضی ہوگا، نفس مطمئنہ چاہیے ہوگا۔ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہی میں تجھ سے وہ نفس چاہتا ہوں جو تجھ سے مطمئن رہے۔ ہمیں نبی کی اور اماموں کی دعاؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کیا اور کیسے خدائے رب العزت سے کیا کیا مانگا ہے۔ معصومین کی مانگی ہوئی دعائیں محفوظ کر کے خدا نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ ہم شیعوں سے کوئی پوچھے تو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعائے کمیل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، کہیے یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، یہ جو مولا علی نے ہمیں بتائی ہے، جوشن کبیر کا ایک ایک باب معرفت الہی کا باب ہے۔ دعائے صبا، ان دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو نبی اور اماموں نے بتائی ہیں، جیسے کمیل ابن اسبی اور حجاج ابن یوسف، ایسے ایسے چاہنے والے مولا کائنات کے کہ ان کے لیے جان دینا، زبان کھچوا لینا، خوشی خوشی، یہ ہے معرفت الہی۔ ہاں زاداران امیر المومنین، رمضان کا مہینہ ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، لیلۃ القدر کی پہلی رات آئی، 18 رمضان۔ اچانک علی کے دروازے پر گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ یہ آوازیں سنتے ہی ابو الفضل العباس دروازے تک پہنچے ہی تھے، بابا علی کی آواز آئی، عباس رک جاؤ۔ وفادار عباس رک گئے۔ آج بابا علی نے روکا
रुक गए। अली ने गाजी को रोक के खुद दरवाजा खोला। क्या देखते हैं सामने 4 घोड़े सवार खड़े हुए हैं, चेहरों पर नकाबे पड़ी हैं, एक हाथ में रकाबे पकड़ी हुई हैं और एक हाथ में तलवारें हैं। अली ने कहा कौन? चारों जीन से जमीन पर आए, अपनी अपनी तलवारों को म्यान में रखा, मौला अली के कदमों में हाथ रख दिए, मौला के हाथों को चूमा। मौला, मैं अब्दुल्ला इब्न अफीफ, अली का सहाबी। दूसरे की आवाज आई, मौला मैं हुदैफा यमनी। तीसरे की आवाज आई, मौला मैं इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर। अली फरमाते हैं, आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? जब अब्दुल्ला इब्न हफीफ मौला का सहाबी कहता है, मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है, मौला आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला आपसे पूछा था कि ये खिजाब क्यों छोड़ दिया, आपने फरमाया अब ये दाढ़ी खून से रंगी जाएगी। मौला आपने मिंबर से पूछा आज रमजान की कौन सी तारीख है, हमने कहा रमजान की 18 तारीख है। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए, अरे अब थोड़े दिन रह गए। मौला आपने मौला हसन को वसीयत क्यों लिखवाई है? मौला हमें तहैया किया है कि इमाम जमाना की जान को खतरा हो तो हमें आराम हराम है। मौला आप घर में रहें, हम पहरा देंगे। मौला आप मस्जिद जाएंगे, हम पहरा देंगे। किसकी मजाल हमारे जैसे नौकरों के होते हुए हमारे मौला तक पहुंच जाए। अली ने चारों को सीने से लगा लिया, कहा अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, तुमने अपने इमाम से मोहब्बत की, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम अपने घरों में चले जाओ और मुझे मेरे खुदा पर छोड़ो। जब हुक्म का लफ्ज आया तो हुदैफा कहते हैं मेरा बदन कांपने लगा, हम समझ गए कि अब रुकना हराम है क्योंकि अली ने हुक्म दिया है। हुदैफा कहते हैं हम ना चाहते हुए भी पीछे हट रहे थे और आखिरी हद तक अपने मौला के चेहरे की ज़ियारत कर रहे थे और रोते रहते थे। वो अली का हाथ मुझे कयामत तक नहीं भूलेगा, जब मेरे मौला ने अपना हाथ उठा के हमें खुदा हाफिज कहा। हुदैफा कहता है मैं अपने घर से में आया, मैंने अपनी तलवार को जमीन पर फेंका, जमीन पर बैठकर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बीवी आई, कहने लगी हुदैफा होश में आ, तू अली का सिपाही है, क्या अली के सिपाही रोते हुए अच्छे लगते हैं? कहा मैं रोऊं ना तो क्या करूं, अरे जमाना बहुत दुश्मन है और अली ने वसीयत लिखवा दी है। पहरा देने गया था, अली ने खिदमत कबूल नहीं की, अली ने हुक्म दिया है अपने अपने घरों को वापस जाओ। हुजैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई, थोड़ी देर सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर हिलाया, कहा हुजैफा जागो, सुनो ये शोर कैसा है। हुजैफा कहता है मैं घर के बाहर दौड़ा, सुना जिब्रील नौहा पढ़ रहे हैं, अरे जमीन कूफा लरज रही है। मस्जिद में आया, अजब मंजर देखा, मौला अली की आवाज आई, फुस्तो बे रब्बे काबा, काबा की कसम आज अली कामयाब हुआ। हाँ रोने वालों, जो अली मौत को बचपने में मार चुका हो, जो किसी मैदान में ये ना बोला हो, जो आज मस्जिद कूफा में कह रहे हैं हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, मुझसे चला नहीं जाएगा। अरे एक कालीन मंगाया गया, बच्चे मौला को उठा रहे हैं, अचानक मौला के चेहरे पर आंसू टपके, आँख खोल के देखा हसन रो रहे हैं। कहा बेटा जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ता है। देखा हुसैन जारो कतार रो रहे हैं, कहा बेटा हुसैन अपने आंसू साफ करो, अरे तुम्हारी माँ को तुम्हारा रोना गवारा नहीं था। अरे जहरा उस दिन बहुत मुस्तरिब होती थी जब हुसैन तुम किसी बात पर रोते थे। हजरकुमुल्लाह,
علی کو اٹھا کے بچے چلے، اس گلی میں آئے جس گلی میں مولا کا گھر ہے، فرمایا بیٹا حسنین، یہ جو چاہنے والے ساتھ آئے ہیں ان سے کہو واپس چلے جائیں، میری زینب و کلثوم کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں نہ چلی جائے۔ میں کہوں گی مولا زینب و کلثوم کا بہت احساس ہے، یہی کوفہ ہوگا جو علی بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے۔ وہی علی جب گھر میں داخل ہوئے، زینب و کلثوم کو دیکھا تو خود رونا شروع کر دیا، ارے میری زینب ہوگی اور یہی کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹیوں کو کوئی تازیانہ مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ ہاں زاداران مظلوم امیر المومنین، آج 21 رمضان ہے، آج زینب و ام کلثوم اور حسنین اور عباس ہی یتیم نہیں ہوئے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ یتیم ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اے بار الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، عزائے امیر المومنین کے صدقے میں ایران کو از غیبی مدد فراہم کر فرما، معصوموں کی جان مال کی عزت کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست اور نابود کر دے، اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا یا حسین۔ حسین۔ یا حسین ہائے یا علی حسین الوداع، ہائے علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، سارے یتیموں کا سہارا گیا، آسرا بیواؤں کا مارا گیا، سارے یتیموں کا سہارا گیا، آسرا بیواؤں کا مارا گیا، سب کی نگہبان علی الوداع، سب کے نگہبان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، سر پہ جو تلوار لگی فجر میں، لے کے گئی جان شب قدر میں، سر پہ جو تلوار لگی فجر میں، لے کے گئی جان شب قدر میں، کہتے ہیں رمضان علی الوداع، کہتا ہے رمضان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، بھوکے بنا کھانے کے اب سوئیں گے، آج یہ کہتے ہوئے روئیں گے، بھوکے بنا کھانا کے اب سوئیں گے، آج یہ کہتے ہوئے روئیں گے، فخر سلیمان علی الوداع، فخر سلیمان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، دیتے ہیں رو رو کے صدائے فقیر، آج سے یہ خانہ رب قدیر،
دیتے ہیں رو رو کے صدائیں فقیر، آج سے یہ خانہ رب قدیر ہو گیا سنسان علی الوداع، ہو گیا سنسان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، آپ کا تابوت اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں سب اشک بہاتے ہوئے، آپ کا تابوت اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں سب اشک بہاتے ہوئے، دین کے سلطان علی الوداع، دین کے سلطان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، شبر و شبیر بھی مغمون ہے، ہوش میں کب زینب و کلثوم ہے، شبر و شبیر بھی مغمون ہے، ہوش میں کب زینب و کلثوم ہے، سب ہے پریشان علی الوداع، سب ہے پریشان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، دیکھا ہے عباس کو جب بے قرار، روتے ہوئے کہنے لگی ذوالفقار، دیکھا ہے عباس کو جب بے قرار، روتے ہوئے کہنے لگی ذوالفقار، فاتح میدان علی الوداع، فاتح میدان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، سجدے میں مارے گئے شاہ نجف، مسجدوں میں دیکھیے چاروں طرف، سجدے میں مارے گئے شاہ نجف، مسجدوں میں دیکھیے چاروں طرف، ہوتا ہے اعلان علی الوداع، ہوتا ہے اعلان علی الوداع، وارث قرآن علی الوداع، مصطفیٰ کی جان علی الوداع، یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا علی مولا حیدر مولا یا حیدر علی مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا حیدر علی مولا، مولا یا علی مولا حیدر مولا، یا حیدر علی مولا، مولا حیدر حیدر مولا، حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت پڑھتی ہوں میں حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی، دور سے بدل نزدیک قربۃ اللہ۔ السلام علیکم ایھا الوصی البر التقی، السلام علیکم ایھا النبع العظیم، السلام علیکم ایھا الصدیق الرشید، السلام علیکم ایھا البر الزکی، السلام علیکم یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین، اشہد انک حبیب اللہ و خاصۃ اللہ و خالصتہ، السلام علیکم یا ولی اللہ و موضع سرہ ایبت علمہ و خازن وہی بے ابی انت و امی یا امیر المومنین
بأبي أنت وأمي يا حجة الله على الأنام بأبي أنت وأمي يا باب المقام بأبي أنت وأمي يا نور الله التام أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وهملت وريت ما استحفظت وحفظت ما استبدعت وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وتممت احکام اللہ ولم تعد حدود اللہ عبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین وصلی اللہ علیک وعلی الائمۃ من بعدک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس شموس السلام علیکہ یا انیس نفوس السلام علیکہ یا ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکہ یا مغث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک